الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ذل کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی مبارک سفر کی سعادت سے نوازا اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی مقبول حاضری سب کو نصیب فرمائے ایک حدیث میں آتا ہے من حج ولم يرفث ولم يفسق جس آدمی نے حج کیا ہو فلم يرفث کوئی اس میں بیہودہ بات نہیں کی کوئی گناہ کی بات نہیں کی میں وہ حج کے سفر سے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس طرح لوٹتا ہے جیسے اس کو آج ہی اس کی والدہ نے جنا ہے پھر حج کے سفر میں جب بھی حاضری ہوئی جہاں روحانی طور پر ترقی ہوتی ہے علمی طور پر بھی ہر سفر میں کسی نہ کسی نئی بات کا علم ہوا اور اضافہ ہوا الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے
صلح حدیبیہ کے مقام پر ہمارے ساتھ رہبر ساتھی تھے، وہ صلح حدیبیہ کے مقام پر لے کر گئے۔ یہ حدیبیہ جدہ سے مکہ مکرمہ کی طرف جو پرانا روڈ آتا ہے اس کے اوپر یہ حدیبیہ کا مقام واقع ہے۔ پہلے حاضری ہوئی، پہلے حدیبیہ مسجد ہے وہاں پر نماز پڑھی۔ اس دفعہ جو ہمارے رہبر ساتھی تھے حدیبیہ مسجد کے سامنے ہی کچھ چار دیواری سی بنی ہوئی تھی، پرانی دیواریں ٹوٹی ہوئی پتھروں کی دیوار، وہ چار دیواری کے اندر داخل ہوئے تو فرمانے لگے یہ وہی جگہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے پیارے صحابہ کرام کے ساتھ اس جگہ پر قیام فرمایا۔ الحمدللہ اللہ نے اس جگہ کی زیادہ نصیب فرمائی جو قرآن پاک میں آیتیں ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ بیعت کی چار قسمیں ہیں بیعت کی۔ ایک بیعت اسلام ہے کہ کسی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا۔ ایک بیعت خلافت ہے کہ کسی کی خلافت پر بیعت لینا۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام ثقیفہ بنو سعدہ، اللہ آپ کو لے جائے مدینہ منورہ، باب السلام جہاں سے سلام پیش کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں اس کے سامنے مغرب کی جانب ایک باغیچہ نظر آتا ہے۔ تو ہمارے جو رہبر حضرات تھے انہوں نے بتلایا کہ یہ ثقیفہ بنو سعدہ یہاں پر تھا، یاد رکھنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام ثقیفہ بنو سعدہ میں جمع ہوئے اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی اور سب نے آپ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے۔ جب ایک مرتبہ خلیفہ منتخب ہو جائے مسلمان کسی کو خلیفہ منتخب کر لے پھر وہ تا حیات خلیفہ ہے، یاد رکھنا۔ یہ کوئی مقال ہر سال کے بعد سال یہ ووٹ انتخابات اس کا کوئی تصور نہیں آتا، کتنی پریشانی ہوتی ہے، یاد رکھنا اپنے حفاظت میں تا حیات خلیفہ ہے۔ ہاں جو خلیفہ کا جب تک ان سے کوئی کفر بواہ ظاہر نہ ہو، صریح کفر ظاہر نہ ہو کہ وہ ہمیشہ خلیفہ ہے۔ ہاں پھر جب خلیفہ کا انتقال ہو جائے تو وہاں فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک جو سلطنت کے اندر اہل حل و عقد ہوتے ہیں، جو معاملات کو سلجھانے والے ہوتے ہیں،
اہل حل عقل علماء صلحاء جو شہرت کی بنا پر متعین ہوتے ہیں پھر وہ جمع ہو جائے گا، پھر وہ جمع ہو کر کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں، پھر وہ تاحیات خلیفہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ صحابہ کرام کے خلاف ہے خلفاء راشدین، خلفاء راشدین پر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ میں نے شاید پہلے رکھ دیا تھا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ 16 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے گورنر بنے گی، 16 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے گورنر بنے گا۔ ان کی سن 61 ہجری کی پیدائش، 61 ہجری کی پیدائش، صحابہ کرام کا زمانہ تھا یہ سب ہے۔ اور 99 ہجری میں سلیمان ابن عبد الملک کی وفات کے بعد پھر یہ خلیفہ بنے، پوری سلطنت کے خلیفہ بنے اپنا، اور اپنے دور سلطنت میں خلافت کے امور، سلطنت کے امور اتنے بہترین طریقے سے انجام دیے، اتنے اس نے خوبی سے انجام دیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور کی یاد پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی مسئلہ امانت داری، خدا خوفی کا جذبہ اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جو بگاڑ ہے نا، جب خدا خوفی نہ ہو پھر آدمی بہت دائیں بائیں ہوتا ہے، پوری سلطنت کا خلیفہ ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں فرمایا ہے، حال کیسے ایک مرتبہ گھر پر تشریف لائے، اپنی بیٹیوں سے بات چیت کر رہے ہیں، بیٹیوں نے بات چیت تو منہ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، پوچھا اے میری بیٹیوں آپ نے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ پرکھنے لگی، ابا جی آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم نے بس پیاز یہ لہسن کھا کر گزارا کیا ہے، اس کی منہ پر ابو کے اندر موجود ہے تو ہم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے کہیں منہ کی بو سے آپ کو تکلیف نہ پہنچ جاتا۔ اپنی بیٹیوں کا جواب سن کر رو پڑے اور پھر اپنی بیٹیوں سے فرمانے لگے اے میری بیٹیوں یہاں پر بس تم روکھا سوا کھا کر گزارا کر لو، میں اگر غلط لقمے کی وجہ سے میں آپ کی آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، کیوں نہ کہ اللہ کو چمکایا اور کرتے رہتا ہوں دینداری کی برکت سے، تو دنیا میں آخرت میں تو ہے ہی عزت، اللہ دنیا میں اللہ کا عزت عطا فرما دیتے ہیں، نیک نامی عطا فرما دیتے ہیں، اچھی شہرت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے زمانے میں وہاں پر عمال کو جو سرکاری عمال تھے، سرکاری عملہ تھا، ان کو فرمان جاری کیا کہ سرکاری کاغذ استعمال کریں تو اس میں چھوٹے خط میں لکھیں، چھوٹے خط میں، تاکہ سرکار کا کاغذ کم سے کم استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کچھ ہے سرکار کی چیزیں یہ بھی ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ہر جگہ ہم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں جانتا ہوں کئی اوپر کے افسران کو جانتا ہوں، اپنی کئی ایسے بسوں میں سفر کرتے ہیں بیچارے، ٹکڑے گریڈ کے بسیں ہماری گاڑی خریدنا مشکل آ رہا ہے، کیسے میں جانتا ہوں
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرتا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بڑی امانت ہے آپ کا کھانا۔ اللہ دین کی باتیں صرف معلومات کی نیت سے نہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے بھر دے۔ کچھ نہیں رہے گا یہاں پر بھائی بھائیوں، کچھ نہیں رہا۔ یہاں خان بابا جو پتہ ہے لکھا ہوتا تھا مجھے رے رب دنا رے رب دنا، بس رب کا نام رہے گا۔ یہ جو رب کے نام پر جو کر لیا وہ بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور بیت جہاد ہے، جہاد یاداں فرمائے یہ حدیبیہ کا مقام بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تشریف لائے، اب تو اللہ نے سفر میں بڑی آسانی کر رکھی ہے۔ یہ آسانی بھی یہ بھی حضور کا ہی سکتا ہے۔ کے سفر پر روانہ ہوا تو میں ہو جاتی یہاں لاہور ایئرپورٹ پڑھی اور ظہر کی نماز مکہ مکرمہ میں جا کر پڑھی۔ آسانی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور پھر دیکھو حج کے سفر میں اللہ سب کو اللہ حرمین شریفین کی مقبول بازی نصیب فرمائے۔ حج کے سفر میں بعض سفر چلو کوئی حال پیش آ جاتا ہے تھوڑا سا، کوئی اور کبھی کوئی بس میں تاخیر ہو گئی تو تھوڑا بہت کوئی اور حال پیش آ گیا، اللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی فرمائے۔ وہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض شادی کوئی بس میں کوئی تاخیر ہو گئی یا کوئی اور کوئی تھوڑا سا لیٹ پہنچے، وہ اگر ہم تو بڑے خوار ہوئے، بڑے ذلیل ہوئے، بڑے اللہ کے بندوں تم کتنا غلط نفر بولتے، کتنا ہلکا نفر بولتے۔ یہ بے صبری کا کلمہ کہہ کر یہ اپنے اجر کو ضائع نہیں کرنا، کم نہیں کرنا، اس کو یاد رکھنا۔ اللہ کے بندوں یہ حرمین شریفین یہ مبارک جگہ ایسی ہے کہ ان پر اگر ہم سر کے بل بھی چل کر جائیں جن کی عظمت کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ تھوڑے بہت کھانے میں کوئی تاخیر ہو گئی، بس میں تاخیر ہو گئی یا کوئی اور ہاتھ پیش آ گیا تو اس کو خندہ پیشانی سے اپنے سینے سے لگا کے اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ صبر اور شکر کے ساتھ یہ سب گھڑیاں جنت کی ہیں، آفت میں نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان کا قائم رکھے، اللہ اپنے دین کا قائم رکھے، نیک راستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ وہاں کوئی صرف کوئی دولت سے نہیں پہنچتا، محض اللہ تعالیٰ کے بلاوے سے پہنچتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں، بعض سے بعض بڑھ جاتی ہے۔ میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں، اس میں مثلا حج کا بیان بھی آتا ہے، زکوٰۃ کا بیان بھی آتا ہے۔ میرے حضرت سے پھر اس میں باقاعدہ عمل اس کا بتانا ہوتا تھا کہ اس کے اوپر عمل ہے یا کہ نہیں آتا۔ اللہ آپ کی مہربانی فرمائے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے اپنے حج کا بیان پڑھا ہے، حج کا بیان پڑھا ہے، حج کا بیان۔ تو حضرت سے پوچھا کہ ایک آدمی میں ابھی حج کرنے کی استطاعت نہیں، حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ حج کے بیان پر کیسے عمل کرے گا؟ اس کے پاس تو حج کی ابھی استطاعت ہی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور یہ حج کا بیان پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بس عمل ہے کہ نہیں، اس پر عمل۔ ایک آدمی کے پاس
یاد رکھنا ایک مرتبہ حج کرنے کی استطاعت حاصل ہو جائے، حج کرنے کی یعنی حج کے ذات راہ پر قادر ہو جائے، پھر پوری زندگی کے لیے وہ حج فرض ہو جاتا ہے، وہ ذمہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے طلبا ہے کتابوں میں جو جملہ آتا ہے نا، حج کا وجوب یہ قدرت ممکنہ کے ساتھ ہے، یہ ہماری کتابوں کا لفظ ہے۔ قدرت ممکنہ کی بقا آگے، یہ بقائے واجب کے لیے شرط نہیں ہے، اس کا باقی رہنا ایک مرتبہ انہیں حج پر قدرت حاصل ہو جائے، حج کا آپ کے پاس حج کے ذات راہ کا پرچہ آ جائے تو پھر حج فرض ہو جاتا ہے، چاہے بعد میں چاہے وہ استطاعت نہ بھی رہے، حج آپ کے ذمہ ایک دفعہ فرض ہو گیا پھر وہ ہمیشہ کے لیے فرض ہے۔ وعید بھی آتی ہے کہ حج فرض ہو اور پھر وہ حج نہ کرے، مفہوم حدیث کا ہمیں پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا مجوسی یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ دبا ہے دبا حج فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہمارے والد صاحب کی زمین کی جو وراثت میں زمین تو فروخت ہوئی تو ہم 6 بہن بھائی ہیں، اللہ کا بھی سب پر حج فرض ہے، آپ حج کرو تو اللہ کا شکر ہے سب نے حج کر دیا۔ ہمارا اللہ اپنی بارگاہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا کرے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے، اللہ اپنے دین پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تو میرے حضرت سے صاحب بول رہے تھے حج کرنے کی استطاعت نہ ہو تو وہ حج کے بیان پر کیسے عمل کرے، تو حضرت فرمائے لگے بس یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ جب حج کی استطاعت عطا فرمائیں گے، حج کے ذات راہ پر حج کے سفر کے خرچے پر آپ پورا عطا فرمائیں گے، یا اللہ میں اول فرصت میں آپ کے گھر کی زیارت کروں گا۔ فرمایا اس نیت پر ابھی سے آپ کو انشاءاللہ یعنی حج کے نیک ارادے کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محنت ارادہ نیک ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ حرمین شریفین بڑی برکات ہے کرنا۔ تو ہمارے بزرگ عالم دین تھے مکہ مکرمہ میں، اور ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو فرمایا جب ان کی 88 سال عمر تھی، کہنے لگے میں جب یہاں مکہ مکرمہ میں آیا تو میری عمر 5 سال کی تھی، اور اس وقت مکہ مکرمہ میں یہاں پر بتی بھی نہیں تھی، بتی کا انتظام نہیں تھا، بڑی عمر کے بزرگ تھے۔ کچھ اور عرب مہمان بیٹھے ہوئے عرب علماء کرام ان کو فرمانے لگے میں نے مکہ مکرمہ میں جن حضرات کو دیکھا ہے تم نے بھی دیکھا ہے، ایک لمبا عرصہ گزرا ہے۔ پھر ان سے 40 سے قریب کتابیں تھیں جن کی انہوں نے ہمیں الحمدللہ اپنے سلسلے کی اجازت میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ پہلے فرما رہے تھے کہ یہاں پر پہلے جب بارش نہیں ہوتی تھی، یہاں بارش نہیں ہوتی تھی تو فرمایا یہاں پر چھوٹے بچوں کو بلا لیتے، چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر لیتے، کوئی اسکول سے مکتب سے چھوٹے بچوں کو بلا لیتے اور ان سے کہے طواف کرو، طواف میں اللہ میاں سے بارش کی دعا کرو، اور چھوٹے بچے طواف کر رہے ہوتے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے اغثنی اغثنی اغثنی، کہتے ہیں ابھی طواف پورا نہیں ہوتا تھا تو بارش شروع ہو جاتی تھی۔ ایسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے، اللہ اپنے دین پر قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔
یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے، اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ پھر وہاں صلح حدیبیہ کے مقام کے قریب ہے کنواں تھا، کنواں میں نے اس سفر میں تو نہیں، پہلے اب تو وہ پھرتی کے ایریا میں آ گیا ہے، تو پہلے حاضری ہوئی تو اس کنویں کی بھی زیارت کی۔ فرمایا یہ صلح حدیبیہ، فرمایا یہ وہی کنواں ہے، یہاں 1400 صحابہ کرام کا لشکر تھا، 1400 صحابہ کرام کا لشکر تھا۔ تو یہاں پر فرمایا کنویں میں پانی کم تھا، پورے لشکر کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں پانی منگوایا اور پھر آپ نے پانی میں اپنا دست مبارک ڈالا تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ موت نہ تھا، کیا کرتا ہی کہتے ہیں سب سے افضل پانی یہی ہے یار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو پانی کے چشمے جاری ہوئے، فرمایا سب سے افضل پانی یہی آتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں خود فرمائے۔ دوسرے نمبر پر افضل پانی وہ زمزم کا پانی ہے، زمزم کا پانی، زمزم کا، کیونکہ زمزم کے پانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ملا ہوا ہے، آپ کا بچا ہوا پانی ملا ہوا ہے۔ وہاں زمزم کے کنویں سے پانی نکالا گیا ہے، پانی کا پانی زمزم کا ڈول ہے، زمزم کے ڈول سے آپ نے پانی مبارک نوش فرمایا اور پھر اس کے بعد وہی ڈول واپس وہ کنویں میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں اب جو بھی زمزم پیے گا وہ حضور کا بچا ہوا پانی پیے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پر پانی، تیسرے نمبر پر فرمایا حوض کوثر کا پانی، اللہ وہ آخرت میں نصیب فرمائے سب کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے